اب ہمارا سیگمنٹ ہے تقریری مقابلہ اور اس میں 3 کنٹیسٹنٹس آتے ہیں، تینوں مقابلہ کرتے ہیں، 3 میں سے ایک آگے جاتے ہیں، 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایلیمنیٹ جو ہو جاتے ہیں انہیں آپ واپس لا سکتے ہیں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے، واٹس ایپ کریں ان کے آئی ڈی کے ساتھ۔ یہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ججز جو چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ ہمیشہ میری جو ہے نا ان سے ڈفرنٹ رائے ہوتی ہے ونر کی نا، لیکن اب وہ اتنا ایکسپیرینس ہے تو اس کے حساب سے بہت باریکیاں جو دیکھتے ہیں وہ باریکیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بالکل، ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رات بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ادریس بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنیں آپ کی طبیعت کیسی؟ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ ریسٹ کیا؟ کچھ شعر زیادہ سن لیے تھے انہوں نے۔ ہاں شعر تو میں مس کرتی ہوں، تقریریں ہیوی ہو جاتی تقریر، اچھا ہاں تقریریں زیادہ سن کبھی زیادہ اور ٹو مچ ہو جاتا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ انٹینس ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو رات آپ تیار ہیں؟ جی جی، آپ کو بھی جج کرنا ہے آج، بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے ناتواں کاندھوں پر۔ اسٹارٹ کریں گے؟ ہاں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے آئی ڈی نمبر 43، نام بتائیے۔ محمد تقی۔ محمد تقی، جی کہاں سے ہیں آپ؟ جامع رشید، کراچی۔ جی آئی ڈی نمبر 44، راہین خان، کہاں سے؟ وفرجان ڈگری کالج۔ راہین خان جی، جی کراچی سے آپ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ میرے نام کا مطلب ہے نیک اور فرما بردار۔ ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ آئی ڈی 45، محمد بن دلشاد، محمد کہاں سے ہیں؟ البیرونی اسکول۔ کیا بات ہے جی۔ تو ہم نے بتا دیا آج کا ٹاپک، لگائیں ٹائمر لگائیے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد تقی خان جی۔ رگوں میں دوڑتا لہو جب غیرت، حمیت اور حریت کا استعارہ بن جائے تو وہ زندگی کی طوالت کا نہیں بلکہ اس کے وقار کا فیصلہ کرتا ہے صدر عالی وقار۔ کہ رگوں میں دوڑتا لہو زندگی کی طوالت کا فیصلہ کرتا ہے کہ جب محمد بن قاسم 17 برس کی عمر میں میدان میں اترتا ہے تو اس کی ایک دلیرانہ مہم ان بزدل حکمرانوں کی طویل حکومتوں سے بہتر ثابت ہوتی ہے جو چپ چاپ ظلم سہتے رہے۔ کہ جب پکاسو عین جوانی میں روایت کے بت توڑ کر تخلیق کو ایک نیا رخ عطا کرتا ہے تو اس کی ایک تخلیقی جرت ان فنکاروں کی طویل مگر بے اثر زندگیوں سے برتر ٹھہرتی ہے، مگر بے اثر زندگیوں سے برتر ٹھہرتی ہے جو چپ چاپ نقل کرتے رہے کہ جناب والا جب محمد بن قاسم 17 برس کی عمر میں میدان میں اترتا ہے تو اس کی 1 دن کی تخلیقی زندگی ان فنکاروں پر طویل گزرتی ہے جو چپ چاپ ظلم سہتے رہے۔ کہ جب چی گویرا ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے تو اس کی دھرتی پر گزرتی ایک انقلابی زندگی کا دن ان تمام تماشائیوں کی صدیوں سے افضل ثابت ہوتا ہے جو بت بنے اپنا استحصال دیکھتے رہے۔ کہ جب فلسطین میں ابو عبیدہ پکارتا ہے، یحییٰ السنوار دشمن کو للکارتا ہے تو ان کا ایک جری خطاب ان طاقتور مگر خوفزدہ ایوانوں سے بہتر ثابت ہوتا ہے جو حق کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کہ صدر عالی وقار جب ایران وقت کے خداؤں کو ڈراتا ہے تو اس کا یہ ڈرانا ان تمام ممالک پر بھاری پڑ جاتا ہے جو خوف کے عالم میں اڈے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ کہ جناب والا یہ تمام حریت کے راہی ہمیں یہی صدا دے رہے ہیں کہ یہ تمام حریت کے راہی ہمیں یہی صدا دے رہے ہیں کہ میرا قاتل نشان ڈھونڈنے پہ ہے بزد، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا جی، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ بالکل 10 سیکنڈ پہلے آپ نے تقریر تمام کی جی۔ جی راہین خان ٹائمر لگائیں، سٹارٹ۔ حریت کا تاج سر پر ہو تو ایک دن بھی سلطنت ہے، اور زنجیروں میں جکڑی صدیوں کی زندگی محض مٹی کی صورت ہے صدر عالی وقار۔ یہ محاورہ محض الفاظوں کا کھیل نہیں بلکہ یہ حیات و ممات کا فلسفہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی اصل قدر اس کی طوالت میں نہیں بلکہ اس کے وقار، جرت اور مقصد میں ہے۔ اگر ایک دن حق و صداقت کے ساتھ اور غیرت اور حمیت کے ساتھ سر بلند کر کے جیا جائے تو وہ 100 سال کی بزدلانہ اور مفاد پرستانہ زندگی سے کئی بہتر ہے۔ صدر عالی وقار کہ شاعر مشرق علامہ اقبال مفکر اعظم کی سبق سے ہمیں یہی فکر ملتی ہے کہ صدر عالی وقار انہوں نے ہمیں اقبال کے شاہین کا استعارہ دیا،
پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرد مومن طوفانوں سے گھبراتا نہیں بلکہ ان کا رخ موڑ دیتا ہے، نہ کہ گیدڑوں کی مانند دراروں میں چھپ کر سانس لیتا ہے بلکہ وہ پہاڑوں کا رخ موڑ دیتا ہے صدر علی وقار، اور شیر کی طرح قدم رکھتا ہے میدان میں اور حق کا علم بلند کرتا ہے، اور حق کا علم بلند کرتا ہے کہ صدر علی وقار اگر ہم تاریخ اسلام کے اوراق پلٹیں تو ہمیں سرزمین کربلا پر اسی قول کی عملی تفسیر نظر آتی ہے کہ جہاں امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ باطل کے آگے سر جھکا کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ حق کے لیے سر کٹا دو، وہ ابدی حیات ہے۔ یزیدی لشکر کے پاس طاقت تھی، تعداد تھی، دنیاوی وسائل تھے، مگر حسین کے پاس عزم تھا، سچائی تھی اور اللہ پر کامل ایمان تھا، جہاں انہوں نے یہ بات عملاً ثابت کر دی کہ وقار کی شہادت بہتر ہے 100 سالہ غلامی سے، وقار کی شہادت بہتر ہے 100 سالہ غلامی سے۔ تیرا وہ مرد مومن جو آئین جواب مردی کو پسے پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں میں بیچ کر شمشیر ثنا کو بند نیاموں تاکوں میں سجا کر مکاری اور ربائی پر اتر چکا ہے صدر علی وقار۔ عمر کی طوالت نہیں، کردار کی بقا اہم ہے، زندگی کی سانسیں نہیں، اس کا مقصد اہم ہے، وجود کی بقا نہیں، کردار کی بقا اہم ہے کہ صدر علی وقار حریت کا تاج ہو سر پر تو زندگانی کا وقار ہے، سر جھکانے والے کی دنیا میں کہاں اعتبار ہے، شیر کی ایک للکار بھی صدیوں پر بھاری ہے، ہم وہ نہیں جو خوف کے سائے میں جی جائیں، حق کا علم اٹھائیں اور طوفانوں سے ٹکرا جائیں، حق کا علم اٹھائیں اور طوفانوں سے ٹکرا جائیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ جی۔ تم نے اتنی مشکل تقریر یاد کیسے کی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ نہیں واقعی میں ویری امپریسو کہ یاد کرنا اتنے مشکل لفظ، کوئی فمبل نہیں، کوئی غلط پروننسیشن نہیں۔ کتنی دیر میں بیٹا یاد کی تھی؟ کتنے دن لگے؟ یہ 2 دن پہلے ٹاپک ملا تھا، 2 دن میں تیار جی، اور اس سے پہلے ایک اور چینل پہ تھا تو دونوں کانٹینٹس ایک ساتھ بنانے تھے ماشاءاللہ، اور یاد کیا جی۔ گڈ میموری، فوٹوگرافک میموری۔ کیا بات ہے، یہی تو ہمارے وہ نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، سب بچے باقی میں کہتے ہیں مشکل تقریریں ان کو بنانا ایک طرف یاد کرنا، واہ 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 واہ۔ محمد بن دلشاد جی تیار ہیں آپ؟ جی سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، حکم اعضاء مل جائے تو وقت کے ابراہیم کو یہ فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی کہ سورج، چاند، تاروں اور خدائے بزرگ و برتر میں کون سا خدا سچا ہے۔ بے دریغ صنم خانے کو پامال کرنے سے اسے خوف نہیں آتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی حتمی تائید و نصرت خداوند عالم کے ذمے ہے۔ صہیونی ریاست کی تباہی کی بنیاد ڈالنے والا یہ مجاہد اعظم خود بھی میدان جہاد میں ڈٹا رہتا ہے۔ اسرائیل اس کی کارروائیوں پہ اسے انتقام کا نشانہ بنانے کا اعلان کرتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس اور اسرائیلی فوج کا مشترکہ آپریشن صرف اس کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے تشکیل کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس راہ فرار موجود ہوتی ہے، لیکن وہ بوڑھا شیر اپنی ایک دن کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور گیدڑ کی طرح اپنے دشمن سے بچتا نہیں پھرتا۔ وہ جہاد کے دوران جامع شہادت نوش کرتا ہے تو اس کی قسمت پہ کل عالم اسلام رش کرتا ہے کہ یحییٰ سنوار ہے صدر علی وقار، جس کا عصا دشمن کے پروپیگنڈے کے سحر کو توڑ کر کل عالم میں اپنی ہیبت طاری کر دیتا ہے کہ گیدڑ نہیں کہ اپنی موت سے بچتا پھرا کروں، بے شک حیات گردش پہم کا نام ہے۔ شیر ببر ہوں، موت سے ڈرتا نہیں، میری سحر ہے وہ کہ جو گیدڑ کی شام ہے، میری سحر ہے وہ کہ جو گیدڑ کی شام ہے۔ جناب والا، ابراہیم کبھی بھی حکم اعضاء کی تعمیل کرنے کے لیے گیدڑ کی لمبی زندگی کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ شیروں کی طرح جیتے ہیں اور جرأت مندی کو اپنا شیوا بناتے ہیں، چاہے وہ لیبیا کے صحراؤں میں دھاڑے، چاہے تہران کے قلب سے گونجے، چاہے فلسطین کے عثمانی سپاہی بنے یا چاہے ابوالکلام اور جناح بنے۔ ان ابراہیمی شیروں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ جب حکم اعضاء آ جائے تو حق کا ساتھ دو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، 17 سیکنڈ پہلے تمام کی، لیکن بہت اچھے اشعار جو ہے یہ نا بچہ اگر جب کہیں کوئی چیز بھولتا تھا نا تو اپنی سائڈ چینج کر لیتا ہے، لیفٹ پہ آ کے یاد آ جاتا ہے بیٹا، لیفٹ سے بھولے تو پھر رائٹ پہ یاد آ گیا۔ یہ تو میں نے ٹیکنیک ہی نہیں کبھی خود آزمائی۔ انٹرسٹنگ کچھ ہے لیفٹ رائٹ سے راحت؟
یہاں سے مطلب بڑا انٹرسٹنگ ہاں، تھا. ہاں، بھولا ادھر آ گئے، سائڈ چینج ادھر shift کر دیا. ادھر آ گئے, یہاں سے شروع ہوئے یہاں بھولے ادھر آ گئے. ہاں. یہ ادریس سر یہ کوئی ٹیکنیک ہے یہ سائڈ بدلنے سے؟ جیسے نشیب و فراز کہتے ہیں ہاں جی, تو یہ نشیب یہ فراز کیا مطلب؟ الٹ ہو گیا نا. یہ نشیب یہ فراز, کہنا یہ کہ یہ نشیب یہ فراز. مطلب کیا ہو؟ نشیب و فراز نیچے اوپر. جب میں نیچے کہہ رہا ہوں تو میں ہاتھ اوپر کر رہا ہوں, جب میں اوپر کا ذکر کر رہا ہوں تو میں ہاتھ نیچے کر رہا ہوں. تو اس کے نمبر تو کٹتے ہیں. اور جب آپ یہ یادداشت کے لیے آپ یہ کرتے ہیں تو یہ ٹیکنیک ہمیں کانٹرڈکٹری ہو گیا نا. ہاں کانٹرڈکٹری ہونا. مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. تھوڑا سا فمبل ہو گیا, اس کا نمبر کٹے ہوئے, فمبل کے نمبر کٹنے ہیں. اور جو اگر بھول جاتے ہیں اس کے, اور اگر الفاظ جو ہے حریت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں تم نے حریت کو کیوں حریت کیا ہوتا ہے؟ حریت آپ نے سن لیا ہوگا, مطلب ہو سکتا ہے یہ تو آپ کے ٹیچرز کی طرف آپ کی طرف ایک اعتراض نہیں ہے کہ حریت بہت واضح لفظ ہے. کو بیٹا کوئی اے آئی والا نا کچھ نکالتے ہیں ایپ جس میں پورا نا کریکشن اس طرح کی ہو جائے پروننسیشن کی. اچھا 2 دفعہ تم نے کہا, میرے خیال 2 یا 3 دفعہ یہ ہوا نا, مجھے یہ تھا کہ شاید پہلی دفعہ شاید ہو گیا, لیکن پھر دوسری دفعہ بھی حریت وہ نمبر کٹ گیا نا. ہاں, اس کا نقصان کیونکہ ہوگا. اس کو حریت ہی لگتا ہے تو حریت ہے, حریت. تو وہ کریکشن شاید جی راحت, حریت اور راحت. ہاں ہمارے بتائیں بیسٹ فیوریٹ. مجھے لگتا ہے کہ لڑکی نے بہت اچھا کیا ہے, راہین نے بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایکسپریشنز, ورڈز, پچ. راہین نے اس کی جو ایک پچ تھی اور جو ایک پوری اسپیچ تھی بہت اچھی لگی. آپ بتائیں, آپ بتائیں. تینوں میں کچھ نہ کچھ کمی تو کچھ نہ کچھ, یہ بالکل صحیح, کچھ نہ کچھ تو تھا. اچھا بعض نے صرف ایک ہی مثال تھی جس کو انہوں نے لمبا کر لیا. مطلب وہ اگر میں اسے یوں کہوں کہ میری ساری باتوں کا لبے لباب کیا نکلا, تو اس میں سے ایک چیز نکلی. ٹھیک ہے, تو وہاں نمبر کٹے ہیں. پھر یہ محمد بن دلشاد, بہت خوبصورت آواز, ڈویٹ والی. جی ڈبیٹ والی. لیکن انہوں نے بھی بہت سارے غلطی کیا. انداز بے شک بہت پیارا تھا, لیکن ادریس صاحب نے بھی کہا جیسے آپ اندھیرا کہہ رہے ہیں, جب آپ ڈائلاگ ڈیلیوری کرتے ہو ڈراموں میں یا کسی میں, جی آپ جی 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 جب آپ کسی لفظ کی ادائیگی کرتے ہو بیٹا, تو آپ کو وہی اشارے دینے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح آپ اندھیرا کہہ رہے ہو تو اندھیرا, دور کہہ رہے ہو تو سمجھ رہے ہیں. اور باڈی لینگویج بہت اہم ہوتی ہے. تو وہ بچی میں کانفیڈینس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج تقریر تو اچھی کی ہے, لیکن بیٹا ابھی بہت گنجائش تو تینوں میں ہی موجود ہے. ہاں, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کسی پگڈنڈی پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو سنبھل کے کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. جو مثالیں دی تو میں وہی مثالیں دی جو میں اب تک سنتی چلی آ رہی ہوں, ہسٹوریکل جو مثالیں دی ہیں. تو کچھ نیا پن جو ہم چاہ رہے تھے بیٹا, موضوع آج کا نسبتاً آسان تھا, نسبتاً آسان تھا, صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں بہت آسانی بھی اس میں بات کی جا سکتی ہے, گفتگو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو رزلٹ دیکھیں, ہم دونوں کے نمبر رزلٹ ابھی روکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو مشاورت کر رہے ہیں, اور ان دی مین ٹائم میں نے اپنا رزلٹ دے دیا. جی پہلے سے سکون, جی بالکل, پہلے بالکل ایسے ہی ہے. ہیلدی لائف اگر گزارنا ہے تو آپ نے سکون برانڈ کو انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی لائف میں, اور یہ گلوبلی ریکگنائز برانڈ ہے جو ہمارے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ بھی ایک ان کا گفٹ ہیمپر جائے گا, اور راحت کو بھی. اچھا راحت اور سکون, پھر وہی بات آ گئی, راحت کا نام ایسا ہے کہ راحت اور سکون دیکھیں کیسے میچ کر رہے ہیں, سکون اور راحت. تو راحت کو بھی ایک ملے گا, اور ایک آپ کے لیے. اچھا, ساتھ میں ابھی ڈیسیژن آنا باقی ہے, لیکن گفٹ ہیمپر پہلے ہی مل گیا. کیا مزے کی بات ہے نا, یہ ہمارا بڑے مزے کا سلسلہ ہے جس میں ہم مختلف شہروں کی سیر کرتے ہیں کہ افطاری کے قریب قریب وہاں کیا چل رہا ہے, کتنی رونق ہے, کیا لوگ خریدنے جا رہے ہیں افطاری کے لیے. بالکل بالکل ایسے ہی. سمنا نے میں جوائن کیا, سمنا کمال لاہور سے. جی آواز آ رہی ہے سمنا آپ کو ہماری؟ اگر اسٹوڈیو سے باہر نکلیں, دیکھیں موسم کیسا ہے. آواز آ رہی ہے. لاہور. اور زہیب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہوریے جو ہیں وہ خوابوں کے شوقین ہوتے ہیں, اور کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, چونکہ رمضان المبارک ہے, اور رمضان المبارک میں افطاری سے مناسبت جو ہے وہ چیزیں شہری خریدتے ہیں. گھروں میں تو افطار کی تیاریاں ہوتی ہیں, لیکن جو بازار میں آپ کو
समोसे, पकौड़े और मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी, उसकी बात ही कुछ और है। अगर मेरा कैमरामैन शब्बर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा रश है, जो कि यहाँ पे कचौरियाँ खरीद रहे हैं, खाने के अलावा सब नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, और लोग भी सबना ये प्लीज कैमरामैन को कहें कि कूद के अंदर पहुंच जाएं और दिखाएं हमें क्लोजअप जो है समोसों का। जी खुद जाएं उनसे। हाँ, ये क्लोजअप शॉट्स हम आपको दिखाते हैं, जबरदस्त अपना शॉट्स दिखाते ये देखो कूद ये देखिए कचौड़ियाँ हैं, कचौड़ी ये है। चिकन की कचौड़ियाँ हैं, जो कि यहाँ की लक्ष्मी चौक की फेमस कचौड़ी है, और ये शहरी जो है वो अफ्तारी में लाजमी खरीदते हैं। और इसके अलावा समोसे देखें जरा, बड़े फ्रेश बड़े गर्मा गर्म भी है, मेरे हाथ भी थोड़े जल रहे हैं, लेकिन ये बड़े मजे, और इसकी खुशबू जो है ना वो बड़े मजे की आ रही है। अगर आप लोग कभी लाहौर आए तो लाजमी ये लक्ष्मी चौक के जो है, लेकिन ये असूल कचौड़ी ये और है कि समोसे जब आप लाजमी समोसा try उठाते हैं करें। ना फिर वो हम आ चुके हैं लोग। साथ लेके ही जाते हैं, वापस ना रखें। जो समोसा एक बार उठा लिया तो वापस तो नहीं रखना। मैं ये तो घर तक जाएगा। लाइव के बाद यहाँ से पैक करके भी लेके बस जाऊंगी, तुमने क्योंकि यहाँ की जो अफ्तारी हाँ। के लिए यहाँ से जो हम समोसे खरीदते हैं वो बड़ा मजे का आपने आप सब ना एक बास्केट रख लिया करें, जो उठाएं बास्केट में ना रखती जाएं, बाद में बिल बनवा लेंगे। लेकिन ये कि समोसा वापस तो नहीं जाना, समोसा वापस नहीं। बट थैंक यू सो मच। क्या बात है सबना, बहुत अच्छे पकौड़े जो आपने किया ना, मजा आ गया मुझे। लेकिन कल बड़ा मजे का था, जिसमें ऑडियंस देखे जरा कैमरामैन को किस तरह, मतलब एंकर के साथ कल बिल्कुल एंकर के साथ वो कराची में था, वायरल हुई है हमारी कराची क्लिप। हाँ। वो उस बच्चे को मैं ढूंढ रही हूँ, वो बच्चा जो एकदम लाइव में आ गया, आके एंकर के साथ जैसे खड़ा हुआ है, जो उसने एक्सप्रेशंस दिए हैं, स्टार है जी। एंकर को भेंट करा दिया उसने, वो भी स्टार हो गया। लाइव चल रहा है, रिपोर्टर के पास जाके अच्छा जी, मार रहे हैं उस पे। क्या लास्ट मिनट हमारे पास है और रिजल्ट हमें अनाउंस करना है, कौन आगे जा रहे हैं, कौन एलिमिनेट हो रहे हैं, बताएं जी प्लीज। आज का मुकाबला निस्बतन टफ है। टफ है। अच्छा, टफ इस तरह है कि परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन तो एक ही तरह की परफॉर्मेंस है, एक ही तरह की परफॉर्मेंस में नंबर कट टू कट बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड के। सही। तो मैं सेकंड का नंबर बता दूं या फर्स्ट का? फर्स्ट का बता दें, अनाउंस कर दें। फर्स्ट है आज के मुकाबले में मोहम्मद बिन दिलशाद। मोहम्मद बिन दिलशाद, क्या बात है, आगे जा रहे हैं मोहम्मद बिन दिलशाद। और आप दोनों भाई, मतलब मुझे बताएं कि इतना मतलब कंटेंट भूलने के बावजूद राहीन जो है उन्होंने कुछ भूला नहीं और कहीं फंबल नहीं हुआ, और बड़े फ्लो के साथ उनकी तकरीर मैं आपको तीन, कल जैसे मुदस्सिर भाई भी डिस्कस कर रहे थे, 3 बेसिक कॉलम्स हैं जिसमें मार्किंग होती है। उनमें किसी कॉलम में मार्क ज्यादा हो सकते हैं, किसी कहाँ है बच्चे के इसके राहीन जो है उसने कई मरतबा बार बार हुर्रियत को लफ्ज़ हरियत कहा। ठीक है ना, टेक्निकली तो यार अनएक्सेप्टेबल हो जाती है बहुत सारी चीज़। दूसरा ये कि जो फ्लो बॉडी लैंग्वेज का, पोस्चर्स का, ये जो आपको रिक्वायरमेंट थी ना, ये उसके नंबर है बॉडी लैंग्वेज के, उसमें थोड़ा लैकिंग है, उसके नंबर उसके थोड़े से कटे, इसलिए मैंने कहा कट टू कट है। लेकिन अच्छा, मैं थोड़ी सपोर्ट करूँ इदरीस भाई की, वो मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँ। देखिए समझे, ऐसे मैंने कहा ना, पगडंडी है एक, पगडंडी पे चलते हैं ना अक्सर खेतों में, आपने देखा होगा वो उस पे चलते चलते ये थोड़ा सा इधर हो रही थी, फिर कभी इधर हो रही थी, फिर कभी इधर गिर रही थी, फिर कभी ये था इनकी कैफियत तकरीर। अब हमें बिल्कुल इसको सही एक्सप्लेन किया मैंने, ऐसी है ना। हाँ, 3 हिस्से हैं ना जो, आप हैंड माइक से बात करें जी। अगर मवाद कमजोर है तो उसके नंबर कम आ गए। अंदाज बहुत खूबसूरत था, अगर अंदाज खूबसूरत है तो यकीनन आपके वहाँ नंबर हैं, लेकिन आपके वहाँ नंबर कट गए। नहीं तो कटे तो दूसरी तरफ भी है ना, दूसरी तरफ भूलने की, और वो भी एक से ज्यादा दफा टोटल होगा ना, तो टोटल जिसके नंबर ज्यादा होंगे। मुझे खैर ये तो होता रहता है मुकाबले में, ऐसा होता है कि एक आगे जाता है और एक पीछे जाता है। जी जी बिल्कुल सही है, मुकाबले में होता है, और दोनों अभी एलिमिनेट हुए हैं, दोबारा वाइल्ड कार्ड के जरिए आ सकते हैं। कितने वाइल्ड कार्ड है? हाँ, तक ही बहुत अच्छा बोले जी, लेकिन इनके ये बहुत दफा अटके, मैंने तो नोट किया है यहाँ पर, तो उसके भी नंबर कट रहे हैं। तो सही बात, बिल्कुल सही।